جی اس ٹائم کے اوپر ہمارے ساتھ ایک 97 ریب جوہل جو تقریباً جڑاوالا ضلع فیصل آباد تحصیل جو ہے جڑاوالا اسے لگتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہے اس ٹائم کے اوپر وہ جناب اعجاز اختر صاحب موجود ہے۔ ان کا ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کوئی عام نہیں ہے، بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ بہرحال وہ انہی سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ مسئلہ ہے کیا ہے۔ ان کے کچھ معاملات بنے ہیں، کوئی جعلی شناختی کارڈ بنا ہے، انہی کی بھائی ان کے بھتیجے نے انہی کی بہن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ بھی شو کر دیا، نوکری بھی لے لی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اعجاز اختر صاحب، جوید اختر صاحب آپ کے بھائی جو فوت ہو گئے، ان کی اولاد اور پھر آپ ہی کی بہن کے ساتھ آپ کے بھتیجے کا نکاح، یہ اصل قصہ کیا ہے کیا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہی؟ جو بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ پورے پروف کے ساتھ، پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ اور ناظرہ کے ریکارڈ کے مطابق بات کروں گا۔ اور پہلے 1992 میں جب میرے بھائی کی شادی ہوئی نا دوسری، تو پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس میں سے اس کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا سخاوت، دوسرے کا نام نادیہ، ٹھیک ہے۔ 2 بچوں کو اس نے ماں کے ساتھ طلاق دی اور بچوں کو طلاق کے بعد شناخت بھی دی، اس نے آئی ڈی کارڈ بھی دیے بنا کے، اور ان کو پینشن میں آفس میں، کیونکہ وہ واقعہ میں ملازمت کرتے تھے فیصل آباد میں، تو وہاں پر ان کا وراثت میں نام بھی لکھایا، جو وارث پیچھے جو کہ گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے کوئی بھی، تو اس میں بھی ان کا نام تھا۔ تو بعد میں جب اس نے دوسری شادی کروائی تو اس بیوی کا نام تھا نجمہ بیوی۔ تو نجمہ بیوی کا کیس چل رہا تھا عدالت میں، اس میں اس نے وہ کیس ختم کروایا نا جب۔ کیس کیا تھا؟ کیس تھوڑا تھا ان کا طلاق کا مسئلہ تھا پہلے شوہر کے ساتھ، کیونکہ اس کی پہلی شادی ہوئی تھی چنیور میں سٹی میں، اور ان کا نکاح ہوا تھا ڈگلس پورا میں فیصل آباد میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو عزیز ہیں رشتے دار ہیں نجمہ بیوی کے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا جو اس وقت شادی میں موجود تھے۔ تو جب ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں ادھر انہوں نے بلایا تھا میل کے ساتھ، بھی ہم نے ڈگلس پورا میں شادی رکھی، تو آپ ڈگلس پورا آئے، ہمیں شادی کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا ہے۔ تو ہم ادھر نہیں گئے جہاں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو بعد میں ان کا جب طلاق کا مسئلہ چلا نا، تو طلاق ہو گئی، تو 2 بچے جو تھے میرے بھائی کے ساتھ جب شادی ہوئی ہے نجمہ بیوی کی جاوید اختر کے ساتھ، جو کہ واقعہ میں ملازم تھے، ہم سب سے بڑے بھائی تھے وہ اس کے ساتھ جب شادی ہوئی ہے تو 2 بچے، یہ نکاح نامہ ہے جہاں سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے 2 بچوں کو میں پرورش کروں گا ان کی، اور ان کو ولدیت کا نہیں لکھا ہے، میں ان کو ولدیت بھی دوں گا، کہتا ہے میں ان کی پرورش کروں گا۔ 2 بچے یہ ساتھ لے کے آ رہی ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے اور دوسرے کی عمر 8 سال ہے۔ تو ایسے وقت گزرتا گیا، حالات چلتے رہے، تو اب 2020 میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب ڈیتھ ہوئی ہے تو پتہ نہیں کیا ایشو تھے، ہم سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے، جیسے کہ غمی خوشی پہ ملنا، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے تھے، تو جب بھی غمی خوشی ہوتی ہم بھی آتے تھے، وہ بھی جاتے تھے، اور یہ بھی ملتے رہتے۔ تو میری ایک چھوٹی سسٹر ہے، اس کا نام ہے گولناز۔ تو گولناز جو ہے اس کو بھائی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا بقول اس کے، تو یہ کہتی میں نے شادی نہیں کروانی ہے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو ادھر ہی رہتی تھی۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے بھائی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے بلایا نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی جمشید کو بھی نہیں بتایا، میری باجی کو بھی نہیں بتایا جو کہ میری سسٹر ہیں۔ تو ایک بھائی نواز اختر تھے، ان کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں نواز اختر جو ہے اس کی بیٹی کی منگنی جو ہے نا، یہ نجمہ بیوی کے جو بیٹا ان کا پیدا ہوا ہے میرے بھائی جوید سے، اس کا نام ہے احسن، اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے۔ تو ابھی یہ سلسلہ چلا ہے، فوتگی کے بعد میں نے ان کے ساتھ اعتراض کیا، بھائی آپ نے میرے بھائی کی فوتگی کا مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ کیا مسئلہ کیا بنا تھا، ایشو کیا بنا تھا کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ آپ نے مجھے میرے بھائی کی جو ہے وہ اس کی فوتگی کا اطلاع نہیں دی؟ میری بہن کو، ہمارے سکے بھائی تھے، کون سا وہ ہم نے جرم کیا تھا، کون سا کوئی ایسا کیس چل رہا تھا؟ تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم نے یعنی کہ کسی رشتہ دار نے فون کر کے صلاح دی تھی، تو ہم بہت مشکل سے اس کی قبر پہ پہنچے۔ تو وہ دکھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اس بی بی نے، نجمہ بی بی نے جو ہمارے ساتھ کیا، اس کی سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اور میرٹ کے اوپر صرف اللہ کے بعد کوئی تو فرشتہ انسان ہوگا جو ہمارے ساتھ انصاف کرے گا میرٹ کے اوپر ہی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی کی فوتگی کا مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ کیا مسئلہ کیا بنا تھا، ایشو کیا بنا تھا کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ آپ نے مجھے، میرے بھائی کی جو ہے
وہ اس کی فوتگی کا اطلاع نہیں دی. میری بہن کو ہمارے سکے بھائی تھے, کون سا وہ ہم نے جرم کیا تھا, کون سا کوئی ایسا کیس چل رہا تھا, تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. ہم نے یعنی کہ کسی رشتہ دار نے فون کر کے اطلاع دی تھی, تو ہم بہت مشکل سے اس کی قبر پہ پہنچے. تو وہ دکھ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو اس بی بی نے, نجمہ بی بی نے جو ہمارے ساتھ کیا, اس کی سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. اور میرٹ کے اوپر صرف اللہ کے بعد کوئی تو فرشتہ انسان ہوگا جو ہمارے ساتھ انصاف کرے گا میرٹ کے اوپر ہی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا انشاءاللہ. دوسری شادی نجمہ بی بی سے ہوئی ہے. دوسری شادی میں اس کے 2 بچے, جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ نکاح نامے میں درج ہے. یہ وہ پہلے لے کے آئیے پیچھے سے, ٹھیک ہے جی. اب نجمہ کا شادی کے بعد یہ فیملی کارڈ ہے. اس میں سے ایک بیٹی ہے, بیٹا ہے احسن, بیٹی ہے سمیہ, اور دوسری بیٹی کا نام ہے ہنا. تو یہ ہے جوید اختر کی اولاد نجمہ بی بی سے سکی, جو اس کا اپنا خون ہے. اور جو 2 بچے ہیں وہ ایک کا نام عامر ہے, ایک کا نام امجد ہے. یہ آپ غور کریں اس بات کے اوپر, 2 بچے عامر اور امجد یہ پیچھے سے لے کے آئی ہے. لیکن یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو نادرہ کی کارستانی, نادرہ کا ریکارڈ, نادرہ کا ظلم, نادرہ کی مسٹیک, یا ان کا نادرہ کو غلط مس گائیڈ کرنا, غلط ڈاکومنٹ فراہم کرنا, یا ان کا نادرہ کو ایسے دھوکہ دہی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی 420 کرنا. تو یا نادرہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یا یہ نادرہ کے ساتھ کچھ تو چکر ہے. یہ بھائی جوید اختر ہے میرے, یہ نجمہ بی بی ہے. یہ 2 بچے وہ پیچھے سے لے کے, یہ ایک کا نام ہے عامر, ایک کا نام ہے امجد, اور یہ اس کے اپنے بچے ہیں جوید بھائی کے. اور یہ میرے بھائی جوید اختر کا فیملی کارڈ ہے, اپنا فیملی فارم جو ہوتا ہے نادرہ کا, یہ ہمیں ملا. اچھا, اب ہوا کیا ہے, بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. ان کا جو یہ بھائی بیٹا عامر, یہ عامر بیٹا جوید اختر کا, یہ میرا فیملی فارم ہے میرے بہن بھائیوں کا. یہ جوید اختر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں بیٹھا ہوں, یہ میری بہن ہے بڑی باجی, اور یہ میری گلناز چھوٹی سسٹر ہے سب سے. یہ وہ ہمارے بہن بھائیوں کا فیملی کارڈ. اور یہ عامر بھائی, یہ دیکھیں, یہ عامر اس سے نکاح کر رہا ہے, اس سے نکاح کر رہا ہے. تو اب کیا ہوا, نکاح کا اس نے اندراج نادرہ میں نہیں کروایا, نہ ہم کو نکاح کا علم ہے. اچھا یہ بتائیے گا تھوڑا سا ادھر کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کی بلدیت کے اندر تو شامل ہے جوید اختر, یہ جو خاتون ہے یہ جوید اختر کی سکی بہن ہے, سکی بہن, تو وہ ان کا جوید اختر کا بیٹا ہے جی. اور اس نے ہی یہ نکاح کر کے شناختی کارڈ کے اوپر بلدیت جوید اختر ہے جی. اور اس نے یہ جو نکاح کیا ہے اس کا مطلب یہ اس کی سکی پھوپھو لگتی ہے جی. یہ دیکھیے, بالکل آپ رائٹ, یہ دیکھیے یہ جوید اختر ہے, یہ جوید اختر کی بہن ہے. اور یہ جوید اختر نادرہ کا اور کارڈ بات کر رہا ہوں, یہ جوید اختر ہے, یہ جوید اختر کا بیٹا ہے. کون بنا رہے ہیں, نادرہ بنا رہے ہیں. یہ ہماری شرافت ہے, ہماری ایمانداری ہے, ہم اس کو بتا رہے ہیں آن ریکارڈ, پوری عوام کو, پوری دنیا کو, پوری مسلم امہ کو, سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ 2 بچے پیچھے سے لے کے, یہ ہماری شرافت ہے, یہ ہماری ایمانداری ہے. اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا تو ہم 2 نمبری کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یار یہ نادرہ میں اس کا ریکارڈ ہے, یہ اس کے سکے بیٹے ہیں, یہ اس کی سکی پھوپھو کے ساتھ نکاح ہو گیا, حرام ہے. اور میں نے یہ دیکھے سر فتویٰ لیا, میں نے فتوے کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کو سنسار کیا جائے, ان کو مارا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. نکاح جو ہے اسلام سمجھانے کے, اگر نہیں سمجھتے تو ان کو ختم کیا جائے. لیکن ہماری یہ شرافت دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ قانون کا جو ہے وہ چاہتے ہیں, تو جو قانونی طریقے سے کام ہو جائے نا وہی اچھا ہے. ان کا جو والد ہے پہلا, ان کا خامد نجمہ بی بی کا, اس کا نام ہے احمد علی, چنیوٹ میں شادی ہوئی ہے. یہ بی بی کی جو سٹوری ہے, یہ بی بی اس نکاح کو کیوں چھپا کے رکھ رہی ہے, ان بچوں کو کیوں چھپا کے رکھ رہی ہے, ان کی یونین کونسل کے ریکارڈ, ان کے جو بھی ڈاکومنٹ ہیں پیدائش کے, وہ کیوں چھپا, یہ کس کے بچے ہیں, کس کے اٹھا کے لائی ہے, یہ ہسپتال سے لے کے آئی ہے, اغوا کر کے لے کے, یہ بچے ہیں کس کے. اگر اس کے بچے ہیں تو نکاح نامے کے اوپر جو ہے وہ تو ہم بتا رہے ہیں, یہ نکاح نامے کے اوپر 2 بچے پیچھے سے لے کے آئی ہے. تو جعلی شناختی کا نجمہ بی بی نے کیوں بنوائے ہیں, میں یہ بات زیر غور ہے, میں سب کو آن ریکارڈ, سب افسروں کو, سب جو بھی میرے سن رہے ہیں, مجھے جاننے والے, محبت کرنے والے میرے پاکستانی بھائی, میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. اگر میرے بھائی نے ان کو شناخت دی ہے, جگہ جگہ پہ یہ کہتے ہیں وہ بنوا کے گیا, وہ اگر اس نے شناخت دی ہے تو اس کا فنگر نادرہ میں نہیں ہے, اس کا نادرہ میں ریکارڈ نہیں ہے, اس نجمہ بی بی کا نادرہ میں ریکارڈ نہیں ہے. یہ جو عامر بھائی ہیں
جو یادی ولدیت کے ساتھ نجمہ بی بی کے جو پیچھے سے بیٹے ہیں جہیز میں عامر، نام یاد رکھیے عامر، اس نے گلناز کے ساتھ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے جی، گلناز کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، باپ کا شناختی کارڈ بھی اس کی ولدیت اس کے مرنے کے بعد بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا بیٹا اس کا نام ہے امجد، میری واسطہ سے اپیل ہے، پرزور اپیل ہے، منت سماجت، سارے افسران سے، ساری میڈیا سے، ساری مسلم امہ سے، ان کو بے نقاب کر کے اس کو امجد کو نوکری سے فارغ کیا جائے، کیونکہ باپ کی جعلی ولدیت سے وہ نوکری کر رہا ہے اور گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے، گورنمنٹ کا کافی پیسہ لے چکا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب کہ جبکہ ان کا یہ جو پہلی بیوی ہے اس کے بچے ہیں، ایک میں نازیہ ایک میں سخاوت، وہ یتیم بچے ہیں، یتیم تو وہ ہوئے ہیں، ان کا باپ زندہ ہے، یہ یتیم نہیں ہے، یہ دو بچے عامر اور امجد یہ یتیم نہیں ہے، یتیم ہیں سخاوت اور نازیہ۔ دیکھیں یہ جوید اختر ہے، یہ جوید اختر کی بہن ہے، اور یہ جوید اختر نادرہ کا آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ جوید اختر ہے، یہ جوید اختر کا بیٹا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ نادرہ بنا رہا ہے۔ یہ ہماری شرافت ہے، ہماری ایمانداری ہے، ہم اس کو بتا رہے ہیں آن ریکارڈ، پوری عوام کو، پوری دنیا کو، پوری مسلم امہ کو، سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ دو بچے پیچھے سے لے کے آئے، یہ ہماری شرافت ہے، یہ ہماری ایمانداری ہے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا تو ہم دو نمبری کرنی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ نادرہ میں اس کا ریکارڈ ہے، یہ اس کے سکے بیٹے ہیں، یہ اس کی سکے پھپھو کے ساتھ نکاح جو ہو گیا حرام ہے، اور میں نے یہ دیکھے سر فتویٰ لیا ہے، فتویٰ لیا میں نے، فتوے کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کو سنسار کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، نکاح جو ہے اسلام سمجھانے کے اگر نہیں سمجھتے تو ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن ہماری یہ شرافت دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ قانون کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو قانونی طریقے سے کام ہو جائے نا وہی اچھا ہے۔ ان کا جو والد ہے پہلا، ان کا خامد نجمہ بی بی کا، اس کا نام ہے احمد علی، چنیوٹ میں شادی ہوئی ہے۔ یہ بی بی کی جو سٹوری ہے، یہ بی بی اس نکاح کو کیوں چھپا کے رکھ رہی ہے، ان بچوں کو کیوں چھپا کے رکھ رہی ہے، ان کی یونین کونسل کے ریکارڈ، ان کے جو بھی ڈاکومنٹ ہیں پیدائش کے وہ کیوں چھپا، یہ کس کے بچے ہیں، کس کے اٹھا کے لائی ہے، یہ ہسپتال سے لے کے آئی ہے، اغوا کر کے لے کے آئی ہے، یہ بچے ہیں کس کے؟ اگر اس کے بچے ہیں تو نکاح نامے کے اوپر جو ہے نا وہ تو ہم بتا رہے ہیں یہ نکاح نامے کے اوپر دو بچے پیچھے سے لے کے آئی ہے، تو جعلی شناختی کارڈ نجمہ بی بی نے کیوں بنوائے ہیں؟ میں یہ بات زیر غور ہے، میں سب کو آن ریکارڈ، سب افسروں کو، سب جو بھی میرے سن رہے ہیں، مجھے جاننے والے، محبت کرنے والے میرے پاکستانی بھائی، میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اگر میرے بھائی نے ان کو شناخت دی ہے، جگہ جگہ پہ یہ کہتے ہیں وہ بنوا کے گیا، اگر اس نے شناخت دی ہے تو اس کا فنگر نادرہ میں نہیں ہے، اس کا نادرہ میں ریکارڈ نہیں ہے، اس نجمہ بی بی کا نادرہ میں ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ جو عامر بھائی ہیں جو یادلی ولدیت کے ساتھ نجمہ بی بی کے جو پیچھے سے بیٹے ہیں جہیز میں عامر، نام یاد رکھیے عامر، اس نے گلناز کے ساتھ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے جی، گلناز کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، باپ کا شناختی کارڈ بھی اس کی ولدیت اس کے مرنے کے بعد بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا بیٹا اس کا نام ہے امجد، میری واسطہ سے اپیل ہے، پرزور اپیل ہے، منت سماجت، سارے افسران سے، ساری میڈیا سے، ساری مسلم امہ سے، ان کو بے نقاب کر کے اس کو امجد کو نوکری سے فارغ کیا جائے، کیونکہ باپ کی جعلی ولدیت سے وہ نوکری کر رہا ہے اور گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے، گورنمنٹ کا کافی پیسہ لے چکا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب کہ جبکہ ان کا یہ جو پہلی بیوی ہے اس کے بچے ہیں، ایک میں نازیہ ایک میں سخاوت، وہ یتیم بچے ہیں، یتیم تو وہ ہوئے ہیں، ان کا باپ زندہ ہے، یہ یتیم نہیں ہے، یہ دو بچے عامر اور امجد یہ یتیم نہیں ہیں، یتیم ہیں سخاوت اور نازیہ۔ اب نازیہ جو ہے وہ اس کے اوپر ریٹ کر رہی ہے امجد کے اوپر، جو کہ رائٹ بنتا ہے اس کا، اب یہ میرے باپ کی جعلی ولدیت لے کے نوکری کر رہا ہے، گورنمنٹ کا نقصان کر رہا ہے، اس کی کوئی سن نہیں رہا ہے، اور نادرہ کے اوپر وہ کہہ رہی ہے افسروں کے، ججوں کے، کوئی نہیں سن رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، کہاں سے پیسہ لائیں مہنگائی کے دور میں، کہاں سے؟ صبح سے آتی ہے شام کو جاتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے بیچاری کے، کیا کرے گی وہ؟ رونا آتا ہے، یتیم بچی، اور باپ کے مرنے کے بعد ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کو ڈاکومنٹ نادرہ کے دکھا کے عوام کو، اب کدھر جائیں گے ہم؟ کون ہماری سنے گا بھائی؟
یہ جو بچے 2 ہیں ان کے جعلی ڈاکومنٹ ہیں، ماں نے ساز باز کی ہے، ماں ہی بتا سکتی ہے ان کا اصل باپ کون ہے، ان کا یونین ریکارڈ کہاں ہے، ان کو ان کی اصل ولدیت دی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ جرم کیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے ان کو مجرم بنائے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ کیا جائے وہ جو قانون میں سزا بنتی ہے وہ دیں، جو بنتا ہے رائٹ ہمارا وہ ہم اس کو ہی رکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کو اصل ان کی ولدیت دی جائے جو ان کا باپ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو ہے اب آپ کون کون سے اداروں میں گئے ہیں، کہاں کہاں آپ نے اپلیکیشن دی؟ دیکھیں جی، ایک ریٹ کی ہے جج صاحب کے پاس، وہ تقریباً اس کا وہ پرچے کی ریٹ ہے کہ یہ نکاح حرام ہے اگر یہ سکا ہے، اگر یہ سکا نہیں ہے تو یہ آئی ڈی کارڈ ختم کیا جائے۔ طریقے تو یہی ہے نا، ایک رشتے کو ختم کریں بھائی۔ دوسری نادرہ کے خلاف ریٹ کی ہوئی ہے، پھر نادرہ نہیں سن رہا ہے ہماری، یہ جعلی کاغذات بنا کے دے رہا ہے نادرہ۔ ابھی ہم جاتے ہیں نادرہ کے پاس فیملی فارم بنوائے ہیں، فیملی فارم بنوانے کے لیے یا بچوں کے لیے، تو وہ ہم سے زیر زبر کا فرق ہوتا ہے تو واپس کر دیتا ہے۔ اس آدمی کے ساتھ کون ملا ہوا ہے؟ یہ عامر کے ساتھ، امجد کے ساتھ، نجمہ بی بی کے ساتھ کون ہے اس کے جرم میں شریک جو ان کو یہ کارڈ ایشو کر رہا ہے؟ اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد پھر ایک دوسرے کی یہ شناخت دے رہے ہیں، بھائی کی کر رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ اس کی کر رہی ہے۔ ان کا نکاح یا حرام کرو، ان کو ختم کرو۔ میرا یہی اپیل ہے عوام سے، اپنے افسروں سے، اپنے جو بھی میرے عزت مآب جتنے بھی میرے ادارے ہیں، وزیر اعلیٰ سے، پاکستان کے صدر سے، پوری دنیا جہاں تک مجھے سنے گی، میں یہی کہوں گا ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کا ایک رشتہ ختم کیا جائے جو کہ رائٹ بنتا ہے ان کا باپ۔ اگر میرا اسلام، میرا قانون، میرا پاکستان اجازت دیتا ہے پھر ان کو جاری کیے جائیں، جاوید اختر کی ولدیت سے شناختی کارڈ تو جاری کریں بھائی۔ اگر میرا قانون ہی اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں جعلی کارڈ استعمال؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جاوید اختر نے ولدیت دے دی؟ جاوید اختر کا پروف ہی نہیں ہے نادرہ میں، جاوید اختر کا فنگر ہی نہیں ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ایسے یہ انہوں نے حال ہی میں ایک اینٹی کرپشن میں درخواست، یہ میرے پاس ہے، درخواست دی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، گواہ بنا کے رکھا ہے عامر ولد جاوید اختر۔ ایک ہی درخواست میں 2 رشتے ظاہر کر رہے ہیں، میرے پاس پروف ہے، جو افسر جو میرے معزز صاحبان مجھے بلائیں گے میں پورے پروف کے ساتھ آؤں گا۔ اور اینٹی کرپشن میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے، زیر غور بات ہے بھی لکھ رہے ہیں محمد عامر ولد جاوید اختر جو کہ بیٹے پیچھے سے آئے ہیں، اور اس کی بیوی درخواست دے رہی ہے جس کا نام گلناز ہے، اس کا زوجہ محمد عامر ہے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سول آدمی کے اوپر اینٹی کرپشن سول آدمیوں کے لیے بنا ہوا ہے، اینٹی کرپشن سرکاری ملازموں کے لیے بنایا ہوا۔ یہ سفارشیں کرواتے ہیں، فون کرواتے ہیں، باقاعدہ ہٹ درمی اتنی ہے، آ کے بتاتے ہیں فلاں سے ہم نے فون کروایا ہے، فلاں افسر سے ہم نے فون کروایا ہے۔ بھئی یہ تو بات نہ کریں نا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو میری پہلی بھابھی ہے وہ ہمارے ساتھ گئی ہے کیونکہ ہمارے رشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ ہماری ماؤں کی جگہ ہے یار، وہ ہماری بہنوں کی جگہ ہے، وہ ہم سے بڑی ہے، اس کے بچے یتیم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کی ہیلپ کے لیے نکل دیا تو یہ لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں، برے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن رکھو ان کے سر کے اوپر، اٹھاؤ یہ قرآن اٹھا کے بولے نہیں، گالیاں دیتے ہیں یہ گندی گندی، ٹھیک ہے نا؟ گاؤں میں جاتے ہیں تو گاؤں میں برا بولتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو یہاں برا بولتے ہیں۔ پھر میں نے اک تھک کے کل بہت پریشان ہو کے بہت ہمت کر کے، پہلے ایک زخم تھا بھائی کا جو نہیں مٹ سکا، دوسرا زخم لگا میری بہن کا، کیسے رشتے نادرہ بنا رہا ہے، کیسے کیسے رشتے نادرہ کو کون پوچھے گا بھائی؟ ایک سائڈ پہ اس کو وصیت دے رہا ہے، ایک سائڈ پہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، پھپھو کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بھئی ایسا نہ کرو، مجھے سنو، مجھے بلاؤ، میں آؤں گا پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ انشاءاللہ، اور اللہ میرے ساتھ انصاف کرے گا، مجھے اس پر توکل ہے انشاءاللہ۔ لاسٹ سوال شارٹ بالکل ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جاوید اختر صاحب فوت ہوئے تھے یا انہیں آپ کو کوئی شبہ ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہو یا کوئی ایسی کوئی سازش ہوئی ہو، کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تھا کہ واقعی وہ قدرتی موت ہی مرے ہیں؟ دیکھیں، جب بہن بھائی آپس میں بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی خاندان میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی غمی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، وہ چھپی چیزیں نہیں رہتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بھائی جو ہیں جو چند دن پہلے ہمارے گاؤں میں آئے، ہمیں ملے، ہم ان سے ملے، ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی، گیلے شکوے بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ، لیکن ایک بات زیر غور ہے آپ کی تمام جو مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی رشتوں والے ہیں، ہم بھی رشتوں والے ہیں، لیکن کوئی
ऐसी छोटी मोटी बात को इतना सीरियस नहीं लेते लोग, जबकि आदमी फौत हो जाता है ना, वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये कैसा गिला था, ये कैसा शिकवा था, इन्होंने हमें जनाजे से रोका, हमें जनाजे की इतला नहीं दी, हमें फौतगी का नहीं बताया, ना मेरी बहनों को ना मेरे भाइयों को, सिवाय एक नवाज़ अख्तर और सिर्फ नवाज़ अख्तर के, बल्कि सिर्फ नवाज़ अख्तर के, क्योंकि एक बहन मेरी लाहौर में रहती है। एक दूसरों को बता के चले हैं और सिर्फ 5 मिनट पहले जनाजे के ऊपर, यार ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ? ये औरत कौन है नजमा बीबी? ये कहाँ से आई है? कहाँ से इसने तलाक लिया है? इसका केस कहाँ चल रहा था? ये बच्चे किसके उठा के लाई है? इसको बेनकाब किया जाए, इस औरत को मंजर आम पे लाया जाए। मुझे ये यकीन है कुछ ना कुछ हादसा मेरे भाई के साथ हुआ है जो इन्होंने पोशीदा रखा है, उसको कोरोना में डाला है। उसकी कब्र कशाई की मैं अपील करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि जो आला अरबाब इख्तियार है वो इस मामले को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब नादिया जो है वो इसके ऊपर रेट कर रही है अमजद के ऊपर, जो कि राइट बनता है उसका। अब ये मेरे बाप की जाली वल्दियत लेके नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान कर रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। और नादरा के ऊपर वो कह रही है अफसरों के, जजों के, कोई नहीं सुन रहा है। तरीक पे तरीक। कहां से पैसा लाए महंगाई के दौर में? कहां से? सुबह से आती है शाम को जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके बेचारी के, क्या करेगी वो? रोना आता है, यतीम बच्ची। और बाप के मरने के बाद इनको बेनकाब करने के लिए इनको डॉक्यूमेंट नादरा के दिखा के अवाम को, अब किधर जाएंगे हम? कौन हमारी सुनेगा भाई? ये जो बच्चे 2 हैं उनके जाली डॉक्यूमेंट हैं, माँ ने साजबाज की है, माँ ही बता सकती है इनका असल बाप कौन है, इनका यूनियन रिकॉर्ड कहाँ है, उनको उनकी असल वल्दियत दी जाए। हम ये नहीं कहते उनके साथ जुर्म किया जाए, हम ये नहीं कहते उनको मुजरम बनाए, हम ये नहीं कहते ये किया जाए वो। जो कानून में सजा बनती है वो दें, जो बनता है राइट हमारा वो हम उसको ही रखेंगे इंशाल्लाह, और उनको असल उनकी वल्दियत दी जाए। अच्छा ये बताइएगा कि आपका ये जो है अब आप कौन कौन से इदारों में गए हैं, कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दी? देखिए जी, एक रेट की है जज साहब के पास, वो तकरीबन उसका वो पर्चे की रेट है कि ये निकाह हराम है अगर ये सका है, अगर ये सका नहीं है तो ये ID कार्ड खत्म किया जाए। तरीके तो यही है ना, एक रिश्ते को खत्म करें भाई। दूसरी नादरा के खिलाफ रेट की हुई है, अभी नादरा नहीं सुन रहा है हमारी, ये जाली कागजात बना के दे रहे हैं नादरा। अभी हम जाते हैं नादरा के पास फैमिली फॉर्म बनवाए, या फैमिली फॉर्म बनवाने के लिए या बच्चों के लिए, तो हमसे जेर जबर का फर्क होता है, वापस कर देता है। इस आदमी के साथ कौन मिला हुआ है? ये आमिर के साथ, अमजद के साथ, नजमा बीबी के साथ कौन है इसके जुर्म में शरीक जो इनको ये कार्ड इशू कर रहा है? और उसके बाप के मरने के बाद फिर एक दूसरे की ये शनाख्त दे रहे हैं, भाई की कर रहे हैं और बीवी जो है उसकी कर रही है। इनका निकाह यहाँ हराम करो, इनको खत्म करो। मेरा यही अपील है आवाम से, अपने अफसरों से, अपने जो भी मेरे इज्जत माफ जितने भी मेरे अदारे हैं, वज़ीर आला से, पाकिस्तान के सदर से, पूरी दुनिया जहाँ तक मुझे सुनेगी, मैं यही कहूँगा इनको बेनकाब किया जाए और इनका एक रिश्ता खत्म किया जाए जो कि राइट बन है इनका। बाप अगर मेरा इस्लाम, मेरा कानून, मेरा पाकिस्तान इजाजत देता है कि इनको जारी किए जाए, जवेद अख्तर की वल्दियत से शनाख्ती कार्ड जारी करें भाई। अगर मेरा कानून ही इजाजत नहीं देता तो ये कैसे कर सकते हैं जाली कार्ड इस्तेमाल? ये कैसे कह सकते हैं जवेद अख्तर ने वल्दियत दे दी? जवेद अख्तर का प्रूफ ही नहीं है नादरा में, जवेद अख्तर का फिंगर ही नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ये इन्होंने हाल ही में एक एंटी करप्शन में दरखास्त दी है, मेरे पास है दरखास्त दी है, उसमें लिखा हुआ है, गवाह बना के रखा है कि आमर वल्द जवेद अख्तर। एक ही दरखास्त में 2 रिश्तेदार कर रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है। जो अफसर, जो मेरे मोअज़्ज़ज़ साहबान मुझे बुलाएंगे मैं पूरे प्रूफ के साथ आऊंगा। और एंटी करप्शन में उन्होंने दरखास्त दायर की है, ज़ेरे गौर बात है, भी लिख रहे हैं मोहम्मद आमर वल्द जवेद अख्तर, जो कि बेटे पीछे से आए हैं, और उसकी बीवी दरखास्त दे रही है जिसका नाम गुलनाज है, उसका ज़ौजा मोहम्मद आमर है। यार ये क्या बात है? ये कैसे हो सकता है? सिविल आदमी के ऊपर एंटी करप्शन सिविल आदमी के लिए बना हुआ है, एंटी करप्शन सरकारी मुलाजमों के लिए बना हुआ है। ये सिफारिशें करवाते हैं, फोन करवाते हैं, बकायदा हद तक भी इतनी है, आके बताते हैं फलां से हमने फोन करवाया, फलां अफसर से हमने फोन करवाया। भाई ये तो बात ना करे ना, ठीक है। अभी जो मेरी पहली भाभी है वो हमारे साथ गई है क्योंकि हमारे रिश्ते हैं, ठीक है ना, हम एक दूसरे से मिलते हैं। वो हमारी माओ की जगह है यार, वो हमारी बहनों की जगह है, वो हमसे बड़ी है, उसके बच्चे यतीम हुए हैं, ठीक है। तो वो उनकी हेल्प के लिए निकल दिया तो ये लोग उसको गालियां निकालते हैं, गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, बुरे बुरे लफ्जों से याद करते हैं।
कुरान रखो इनके सर के ऊपर, उठाओ ये कुरान उठा के बोले नहीं गालियां देते हैं ये गंदी गंदी, ठीक है ना। गांव में जाते हैं तो गांव में बुरा बोलते हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ बुरा बोलते। फिर मैंने अक थक के कल बहुत परेशान होके बहुत हिम्मत करके, पहले एक जख्म था भाई का जो नहीं मिट सका, दूसरा जख्म लगा मेरी बहन का। कैसे रिश्ते नादरा बना रहा है, कैसे कैसे रिश्ते, नादरा को कौन पूछेगा भाई। एक साइड पे उसको बल्दियत दे रहा है, एक साइड पे उसकी बहन के साथ निकाह कर रहा है, फुफ्फो के साथ निकाह हराम है। भाई ऐसा ना करो, मुझे सुनो, मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इंशाल्लाह, और अल्लाह मेरे साथ इंसाफ करेगा। अच्छा चलते चलते लास्ट सवाल शॉर्ट में को जरा ये बता दीजिएगा कि जवेद अख्तर साहब फौत हुए थे या उन्हें कोई, आपको कोई शुबा है कि उन्हें कत्ल किया गया हो या कोई ऐसी कोई साजिश हुई हो कि इस तरह का कोई मामला हुआ था कि वाकई वो कुदरती मौत ही मरे? देखें, जब बहन भाई आपस में बीमार होते हैं या कोई भी खानदान में कोई आदमी बीमार होता है या कोई एक्सीडेंट या कोई भी गमी खुशी का टाइम होता है, वो छोटी चीज़ें नहीं रहती हैं, वो सबको पता होता है। क्योंकि ये भाई जो हैं जो चंद दिन पहले हमारे गांव में आए, हमें मिले, हम इनसे मिले, टेलीफोन पे बात होती रहती थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। गीले शिकवे भी होते हैं छोटे मोटे वो, लेकिन एक बात ज़ेरे गौर है आपकी तमाम जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी रिश्तों वाले हैं, हम भी रिश्तों वाले हैं, लेकिन कोई ऐसी छोटी मोटी बात को इतना सीरियस नहीं लेते लोग। जबकि आदमी फौत हो जाता है ना, वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये कैसा गिला था, ये कैसा शिकवा था, इन्होंने हमें जनाजे से रोका, हमें जनाजे की इतला नहीं दी, हमें फौतगी का नहीं बताया, ना मेरी बहनों को ना मेरे भाइयों को, सिवाय एक नवाज अख्तर और सिर्फ नवाज अख्तर, बल्कि सिर्फ नवाज अख्तर के, क्योंकि एक बहन मेरी लाहौर में रहती है। एक दूसरे को बता के चले और सिर्फ 5 मिनट पहले जनाजे के ऊपर, यार ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। ये औरत कौन है नजमा बीबी, ये कहां से आई है, कहां से इसने तलाक लिया है, इसका केस कहां चल रहा था, ये बच्चे किसके उठा के लाई है, इसको बेनकाब किया जाए, इस औरत को मंजर आम पे लाया जाए। मुझे ये यकीन है कुछ ना कुछ हादसा मेरे भाई के साथ हुआ है जो इन्होंने पोशीदा रखा है, उसको करूना में डाला है, उसकी कब्र पिशाई की मैं अपील करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि जो आला रकाब इख्तियार है वो इस मामले को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम बताइएगा? जमशेद। जी जमशेद साहब, आपका भी यहाँ नाम लिखा हुआ है नकारानामे के अंदर, आपकी गवाही है, तो क्या नकारानामे के बच्चों का क्या मामला है, क्या था, क्योंकि इसमें बच्चों का भी जिक्र है, और थोड़ा सा जरा इसकी भी तफसील बता दें। जी ये जिस टाइम नकाह होया जी असी उत्थे हाज़र सी, असी ऐन शायद इस दे उत्ते साडे साई ने, ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਵਲਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਦੀਅਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ज़्यादा लोग ਜਿਹੜੇ परेशान कर रहे हैं, इन्हों की वालदा को पूछा जाए कि इन्हों का बाप कौन है, वो बल्दियत लिखाई जाए, जवेद अख्तर की बल्दियत जी है खत्म की जाए। सही हो गया। अच्छा, इस सिलसिले के अंदर आप किसी सरकारी महकमे से भी कोई रब्ता किया है जो इनके रिलेटेड है? ये 3-4 जगह से साड़ी रेट चल रही है जी, कोई दादर असी नहीं हुई, परेशान कर रहे हैं। एक औरत है जी 3-4 खानदानों परेशान किए। असल जोड़े जवेद अख्तर के बच्चे ने वो यतीम ने, उन्होंने रिटां कीतियां ने, 2 नंबर नाल इन्होंने नौकरी भी लई है, पैसा भी लिया है, उन्होंने सरकारी जगह से भी रिहायश है, जोड़ा कि उसकी बेटी ने जवेद अख्तर दी ने रीजनल जोड़े वो बच्चे ने जी उन्होंने रिटां कीतियां ने, उन्होंने दाद रसी नहीं हो रही। इस वास्ते सानू इस मामले तलब किया गया, असीं गवाह हैं कि जवेद अख्तर की बल्दियत नहीं जी, इन्हों का बाप कोई हो रहा, अपने बाप को ढूंढना, अपनी वालदा पूछन साडे बाप केड़ा है तो साडी बल्दियत दी है। ठीक हो। अच्छा, आपके भाई की तिब्बी मौत हुई है, पहले भी एक जिक्र हुआ है, कोई शुबा किया जा रहा है कि उनकी तिब्बी मौत नहीं है, इस पे थोड़ा सा कहें कि ये क्या है, ये असल किस्सा है क्या? असल किस्सा ये है जी, अचानक फोन आया कि तुहाडा भाई फौत हो गया, किसी को बताया नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी ने फोन किया कि आपका भाई फौत हुआ। जब असी आए हैं देखिया है सब नडाल सी, उन्होंने दफना दिता गया है, फौरन उन्होंने कबर जी है वो पक्की कर दी गई है। लिहाजा सानू ये डाउट है
کہ اس دی موت واقعہ جو ہوئی ہے نا بیماری نال نہیں ہے ہوئی، وہ کوئی ایسی کوئی انہوں نے اذیت دیتی ہے یا کوئی وجہ بنی وہ موت کا سبب بنیا، سانو یہ چیز سے شک ہے۔ اچھا، قبر کشائی کے لیے کوئی اپلیکیشن دیں گے آپ، کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی تو یہ معاملہ پریشان ہے، سب لوگ ہمارے پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ ایک عورت ہے جو بتا نہیں رہی یہ بچوں کا باپ کون سا ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کا باپ ڈھونڈا جائے، اس کو پوچھا جائے کہ آیا کہ جوید اختر کی یہ اولاد نے یہ لکھا بھی ہے، چشم دید ہم وہاں ہیں اس کے، یہ بچے پیچھے کسی کے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کے پکڑ کے لے کے آئے، یہ بتا نہیں نہ رہے کہ یہ بچے کس کے ہیں، یہ پوچھا جائے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی ولدیت جوید اختر کی ختم کی جائے، ان کا باپ زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اس کی ولدیت لکھوان۔ باقی معاملہ یہی ہے کہ ہم جس ٹائم بھی چاہیں گے ہم اپلیکیشن دیں گے، ہماری تسلی تب بھی ہوگی جب ساری بات سامنے آئے گی۔ اس عورت سے نجمہ بی بی سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں پریشان کر رہی ہے، اس کے مرنے کے بعد سب لوگوں کو پریشان اس نے کیا ہے، اب تک نہیں بتا رہی یہ بچے کس کے ہیں۔ یہ سب ڈاکومنٹ جتنے بھی نادرہ کے ہیں، جتنے بھی ہیں واسطہ دفتر کے ہیں، یہ 2 نمبر ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اسے پوچھا جائے کہ یہ کیسے بنے ہیں، اس محکمے سے پوچھا جائے۔ یہ ملی بھگت کا کام ہے، یہ ریجنل کام نہیں ہے، یہ اللہ کو حاضر ناظر کا جو بھی سامنے ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جو بھی کہا سچ کہا، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ہماری مدد یہی ہے کہ ہماری مدد کریں اور اس یتیم بچوں کو انصاف کریں، ہمارا یہی مطالبہ۔ بچوں کا نام، بچوں کا نام، بچوں یہ جو بچے ہیں دونوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ان کے اصل بچے کون سے ہیں، اور جو بچوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے نام بتا دیں۔ ان کا نام سخاوت علی ہے، بیٹی ہے نازیہ بی بی۔ یہ اصل بچے ہیں؟ یہ ریجنل بچے ہیں جی، جوید اختر کے اصل بچے ہیں جی۔ دوسری شادی میں 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، اس کا نام احسن ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے باپ کا نہیں پتا جی، یہ دونوں جو لڑکے ہیں نا، آمادہ غالباً ایک امجد ہے، ان کے باپ کا اب تک یہ عورت بتا نہیں رہی نجمہ بی بی کہ یہ بچے کیسے ہیں۔ یہ بلیک میل کر کے اس کی ولدیت لے کے، نوکری لے کے، پیسہ بھی گورنمنٹ سے لے لیا، 12 لاکھ رہائش پذیر اب بھی ہے۔ اسے پوچھا جائے کہ یہ بچوں کا باپ اب زندہ ہے، آپ کا نکاح کدھر ہوا، آپ کی یونین کونسل کون ہے، ان کا بے فارم کدھر ہے، کیوں پریشان سب لوگوں کو کیا اس نے؟ اس کو سختی سے نپٹا جائے اور ہمارا حق بچوں کا دیا جائے، یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ اللہ حضور کے واسطے اس بچوں پہ رحم کرے، ہماری مدد کرے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی آپ نے جمشید صاحب کی باتیں سنی، اس سے پہلے جو تھی اور بھی جو آپ نے سب بھائیوں کی مزید ایک بھائی ان کی بھی بات سنی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کی کفالت کرنا الگ سبجیکٹ ہے، انہیں ولدیت دینا ایک الگ چیز ہے۔ بچے جس کے بھی ہیں وہ اسی کی ولدیت میں رہتے ہیں، لیکن کفالت کوئی بھی کر سکتا ہوتا ہے، جو خواہ وہ کوئی بھی غیر متعلقہ بندہ ہو، متعلقہ ہو، خاندان کا قریبی ہو، دور کا ہو، کفالت کرنا تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک ولدیت کے مطلب کے نام دے دینا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے اندر پھر بہت سے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم کے اوپر بھی یہ میڈیا کے دفتر کے اندر آنا اور سٹی ایف ایس ٹی کے دفتر کے اندر آ کے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، جو اصل بچے ہیں، جو جوید صاحب کے اصل بچے ہیں، انہیں ان کا حق دیا جائے، اور جو صرف ولدیت کو جعلی طریقے سے 2 نمبر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ان کی جو روک تھام کے لیے ارباب اختیار اقدامات کریں، تاکہ اصل بیوی اصل بچوں کو ان کا رائٹ مل سکے۔ اور یہ جو 2 نمبری کر کے جس طرح انہوں نے بچوں نے نوکریاں لے لی، 2 نمبر کاغذات، 2 نمبر شناختی کارڈ، 2 نمبر دیگر جو ڈاکومنٹ سے تیار کیے، اور انہوں نے یہ اپنی نوکریاں میں لی، پیسہ بھی ہڑپ کر لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے وہ ان بچوں کا، اس بیوی کا جو اصل حقدار ہے۔ باقی اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔